اے پروردگار عالم، تو نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن تیرے محبوب نے تو یہ فرمایا ہے کہ احسان کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا، مگر تو نے احسان کرنے کے بعد احسان جتلایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ علماء مفسرین نے بیان کیا، وجہ اور حکمت یہ ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ ظاہر کیا کہ دنیا والوں، میں نے تم پر بہت بڑے احسان کیے پہلے بھی۔ یہ آسمان تمہارے لیے پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ چاند سورج ستارے تمہارے لیے پیدا کیے، یہ ہوا اور یہ پانی تمہارے لیے پیدا کیے، یہ درخت اور شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ ساری کائنات، یہ ساری ضروریات تمہارے لیے پیدا کی۔ میری وہ نعمتیں ہیں جن کو تم شمار میں لانا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے، لیکن میں نے کسی پر احسان نہیں جتایا، اور احسان جتایا تو اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے احسان جتایا، اور اس لیے کہ دنیا والوں یہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ نے ساری کائنات کی نعمتیں جو عطا کی ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں، اور اللہ کے حبیب نے اللہ نے جو ہمیں اپنا حبیب عطا کیا وہ نعمت بھی ایک جیسی ہے۔ ساری نعمتوں کو ایک جیسا نہ سمجھ بیٹھنا، میں نے جو تم پر اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے یہ ساری کائنات کی نعمتوں سے افضل و اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ عام نعمتوں کی طرح اس نعمت کو نہ سمجھنا، چاہے وہ جنت جیسی نعمت ہی کیوں نہ ہو۔ جنت جیسی اعلیٰ نعمت بھی میں نے بنائی ہے، اس پر بھی احسان نہیں جتایا، اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، تو سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ اس احسان جیسا کوئی احسان ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مومنوں پر احسان فرمایا کہ ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا، عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ ذرا سوال و جواب بھی کرتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 12 ربیع الاول کی رات کو کیسا رسول عطا کیا؟ ذرا بولیے، عظمت والا رسول۔ کیسا رسول؟ عظمت والا، عظیم رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اور کیسی عظمت ہے اس کی؟ آئیے ذرا اس کو سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی بادشاہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوئے، ایک طرف کفار کا گروہ آیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص مکے میں پیدا ہوا ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، لہذا ہم سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم اس کو قطعاً نہیں مانتے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی جو چند صحابہ کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے پاس آئے تھے، کھڑے ہوئے، اور نجاشی بادشاہ نے پوچھا بتلاؤ، تم اپنا مدعا بھی بتاؤ۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے نجاشی بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے، اور پڑوسیوں کے حقوق پامال کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کھا جاتے تھے، ہر کبھی شخص ضعیف کا حق کھا جاتا تھا۔ ہم گمراہی میں تھے، بت پرستی کے دور میں تھے، اور کوئی اچھائی کے ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں تھی، جھوٹ بولتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ایک ایسا رسول ہمیں عطا کیا۔ وہ رسول کیسا رسول؟ جس رسول کو اس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، اس کے حسب کو ہم جانتے ہیں، اس کی صداقت کو ہم جانتے ہیں، اس کی امانت داری کو ہم جانتے ہیں۔ شہر مکہ کے اندر اس جیسا کوئی صادق امین نہیں ہے۔ پورے شہر مکہ کے اندر سب سے بڑا صادق امین اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حسب بھی پاک ہے،
نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان بتوں کی پوجا مت کرو، اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و قادر، بس اسی کی عبادت کرو۔ نجاشی بادشاہ سنتا گیا، حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کو سنتا گیا اور سنتا گیا، میرے آقا کی شان و عظمت اس کے سینے میں اترتی گئی اور اترتی گئی، دین اسلام کی شان و عظمت اس کے سینے میں اترتی گئی۔ جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے تقریر کو ختم کیا تو اس کا دین اس کا جو ہے سینہ نور اسلام کی شمع سے روشن اور منور ہو گیا۔ اس کے بعد ایمان لایا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے مرنے کے بعد غائبانہ طور پر نماز جنازہ بھی اس نے پڑھی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایسا رسول جس کی عظمت حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سامنے آقا کی عظمت کو بیان کیا تو وہ عظمت اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ میرے آقا کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بتائیے اللہ نے ہمیں عظمت والا رسول عطا کیا ہے یا نہیں؟ وہ کیسا رسول ہے؟ عظمت والا۔ وہ کیسا رسول ہے؟ عظمت والا رسول ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے آگے چلیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شمار معجزے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دکھائے اور ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا، مگر یہ کہ کوئی نبی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی نبی 2 معجزے لے کے آیا، کوئی نبی 3 معجزے لے کے آیا، کوئی نبی 4 معجزے لے کے آیا، کوئی 5 لے کے آیا، اور ہر نبی ہر رسول کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص ہو کے آیا، کسی مخصوص علاقے کے لیے رسول اور نبی بن کے آیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے وقت کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ایک معجزہ عطا نہیں کیا، 2 معجزے عطا نہیں کیے، 3 یا 4 یا 5 یا 10 یا 20 یا 50 یا 100 معجزے عطا نہیں کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی اپنے محبوب کو صاحب اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے حبیب کو یہ اختیار تھا کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے معجزہ اپنی امت کے سامنے ظاہر کروا۔ میرے آقا علیہ السلام نے چاہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے چاہا کہ علی کو عصر کی نماز ادا پڑھواؤں، آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ سورج کی طرف کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، عصر کے وقت تک آ گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ فرمائش کی تھی ایک اعرابی نے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ درخت سامنے کھڑا ہے، اس کو اپنے پاس بلوا لیجئے، اگر وہ درخت آپ کے پاس آ جاتا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت کھڑے انگلی سے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ درخت دائیں بائیں ہلنے لگا اور زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کے قدموں پر آ گیا۔ اس اعرابی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ کی وجہ سے جانوروں نے کلمہ پڑھا، پرند نے کلمہ پڑھا، پہاڑوں نے کلمہ پڑھا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب چاہا جو چاہا معجزہ صادر فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علم غیب کی وہ باتیں بتائیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، جب بھی میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے غیب کے بارے میں غیب کا سوال پوچھا، میرے آقا علیہ السلام